وہ شاہویر، آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ آپ میری اس سے شادی کروائیں گی؟ میں زہر نہ پلا دوں اسے؟ ماہرہ نے منہ بنایا۔ ارے لڑکی، خیال سے بات کرو، وہ 5-6 سال بڑا ہے تم سے۔ اسی کا تو روب جھاڑتا ہے مجھ پہ کہ وہ بڑا ہے مجھ سے۔ وہ آستینے چڑھاتی ہوئی بولی۔ ابھی بتاتی ہوں اسے ہمت کیسے ہوئی اس کی میرے بارے میں ایسا سوچنے کی۔ ارے بیٹھ جاؤ، وہ تمہارے بارے میں نہیں یہ سوچ رہا، تمہارے چاچا اور تمہارے بابا کا فیصلہ ہے یہ۔ ہاں، گھر کی مرغی دال برابر والا سین ہے یہاں پر۔ اس کو کوئی لڑکی ملے گی نہیں، اسی لیے ماہرہ یاد آ گیا آپ لوگوں کو۔ چپ کر جاؤ، پاگل ہو گئی ہو امی، وہ لاڈ سے بولی۔ میں اس خڑوس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کیا میرا دماغ خراب ہے کہ اس کی بیوی بن جاؤں؟ وہ ملازمہ بنا کر رکھے گا مجھے۔ اللہ کی پناہ، اپنے گھر میں ملازمہ بن کر کیسے رہوں گی تم؟ یہی تو رہنا ہے تمہیں؟ وہ رونے لگی۔ ارے پگلی، کیوں رو رہی ہو؟ میں بتا رہی ہوں اس کا جینا حرام کر دوں گی۔ عالیہ کمال ہنس پڑے۔ تم دونوں بھی نا بچوں کی طرح لڑتے ہو، ایک ٹیبل پر کھانا کھانا تم دونوں کا مشکل ہے، تو پھر کیسے شادی کروا رہی ہے ہماری؟ یہ تو میدان جنگ بن جائے گا۔ تم چپ کر جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ امی، آپ ہوش میں ہیں؟ ماہرہ اور میری بیوی، یعنی آپ کا دل کرتا ہے آپ کا بیٹا لان میں سویا کرے؟ شاہویر نے ماں کو گھورا تو وہ ہنس پڑے۔ تمہیں سیدھا کر کے ماہرہ ہی رکھ سکی ہے۔ امی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ گھٹنوں کے بل ان کے آگے بیٹھ گیا۔ آپ مجھے لولی، لنگڑی، کالی، پیلی کسی بھی لڑکی سے شادی کروا دے، مگر ماہرہ کمال نہیں۔ آپ جانتی ہیں نا، وہ مجھے ناخن چبو کے رکھ دے گی۔ شادی سکون ادار، ماہرہ وہ طوفان ہے۔ نرگس کمال ہنس سے جا رہی تھی۔ تم دونوں بنا کبھی نہیں سدھرو گے، بچپن سے لے کر آج تک بلی اور چوہے کی طرح لڑتے ہو۔ ہاں تو پھر اس میں بلی کون ہے؟ تم چوہے ہو اور وہ بلی۔ شاہویر کے چہرے کے زاویے بگڑے تو نرگس کمال ہنس پڑی۔ وہ تمہارے لیے بیسٹ ہے۔ کتنی پیاری ہے ہماری ماہرہ، کتنی خوبصورت۔ اپنے بیٹے کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں بہت محبت کرے گی، وہ سدھار کے رکھ دے گی۔ ایک چپت اس کے سر پر لگائے تو نہ چاہتے ہوئے بھی شاہویر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ مگر امی، آپ سوچ لیں، یہ گھر میدان جنگ بن جائے گا۔ وہ مجھے شوہر تو بہت دور کی بات ہے، کمرے میں بھی نہیں آنے دے گی۔ ایسے دور طریقے ہوں گے تمہارے تو ایسا ہی کرنا چاہیے تمہارے ساتھ۔ تم جواب دے دو، میں جواب نہیں دوں گی۔ ٹھیک ہے، حد میں رہو۔ وہ ہاتھ میں ایک لکڑی پکڑتے ہوئے منہ بناتے ہوئے بولی۔ ماہرہ سب باتیں مانتے ہیں، تم منع کر دو نا۔ وہ دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ شاہویر، سب تمہاری بات مانتے، تم منع کر دو۔ لاڈلے بھی تو تم ہی ہو، میں تو ماہرہ ہوں، مجھے ماہرہ ہی رہنے دو۔ ہاں، بڑھیا آئی ماہرہ، کیا کہا تم نے؟ کچھ نہیں، وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے تسلی دینے لگا، کیونکہ آج اس سے لڑنے نہیں آیا تھا، ایک معاہدہ کرنے تھا۔ دیکھو، اگر ہماری شادی ہوگی نا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ تم پہلے سے شادی شدہ ہو۔ ماہرہ گر آیا۔ مجھ بچی قومت میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی، یہی تو مسئلہ ہے۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، ورنہ مجھے گھونگا، بہرا، اندھا، لنگڑا تب ہونا پڑے گا۔ اچھا، میں اتنی خطرناک ہوں؟ اب تو مجھے تم ہی سے شادی کرنی ہے۔ شاہویر نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ خدا را ماہرہ، ترس کھاؤ ہم دونوں پر، یہ مسئلہ بن جائے گا۔ تمہارے لیے مسئلہ ہے، میں تو اپنے گھر میں ہی رہوں گی۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ شاہویر سرگوشی میں بات کرنے لگا۔ دیکھو، تم منع کر دو۔ ماہرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دیکھو نا، تم منع کر دو۔ میں نہیں کر رہی۔ وہ پیر پٹک کر اندر کی جانب چلی گئی۔ نویرا، تم ڈرا رہی ہو مجھے؟ میں ڈرا نہیں رہی، فیکٹس بتا رہی ہوں۔ اگر اس لنگور سے تمہاری شادی ہوگی تو تمہیں جینے نہیں دے گا، ساری زندگی تم دونوں لڑتے ہی رہو گے۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت حساس ہوتا ہے، دے پاؤ گی اسے اس کے حقوق؟ ماہرہ چوئنگم چباتے ہوئے سوچنے لگے۔ ہرگز نہیں، میں اسے اتنا نزدیک برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاں تو جواب دے دو۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا اگر تم دونوں کی شادی ہوگی تو۔ چاچا ابو سے بات کرنی پڑے گی، یہ تو ظلم ہے۔ ماہرہ نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے اور چوئنگم چباتے ہوئے بڑی سنجیدہ لگ رہی تھی، جیسے بہت بڑا مشن ہاتھ تک کیا ہو۔ ہاں، بات کرنی پڑے گی، ورنہ میں ساری زندگی تمہیں نچواتا رہوں گا۔ اس کی تو مجھے نچائے گی۔ ماہرہ کمال کو رات کو نیند آ گئی نا اسے میرے ہوتے ہوئے، تو میرا نام بھی ماہرہ کمال نہیں۔ وہ انگلی ہلا ہلا کر بات کر رہی تھی۔ نویرا بھی منہ بناتے ہوئے اس کا مکمل ساتھ دے رہی تھی۔ تم چاچا اور ابو سے بات کرو۔ ہاں، میں کروں گی، کیوں نہیں کروں گی؟ فاروق، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر وہ مان ہی نہیں رہی میری بات۔ وہ ڈٹی ہوئی ہے کہ شادی مجھ سے ہی کرے گی۔ اسے تم سے اتنی محبت کب ہوئی؟ فاروق دونوں ہاتھ کمر پر رکھتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تو شاہویر نے نظریں چڑھائی۔ یہ لڑکیاں ہوتی بڑی پاگل ہیں۔ ہو گئی ہوگی، مر گئی ہوگی مجھ پر، مجھے کیا پتا۔ پھر یہ تو بڑا اچھا کام ہے، لڑکی کو تو اس سے محبت ہے۔ شاہویر اس کی طرف مڑا۔ اللہ کی پناہ،
ایسی آفت کو مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی، البتہ دشمنی ہو سکتی ہے۔ وہ جان بوجھ کے سارے بدلے یکجا کر کے مجھ سے شادی کرے گی، اور خدا کی قسم آخر میں اس کی آواز کی ہیمی ہوگی، سونے بھی نہیں دے گی۔ تو فاروق ہنس پڑا۔ تم کتنا ڈرتے ہو اس سے؟ شاہویر کے تیور بگڑے۔ میں ڈرتا ورتا نہیں اس سے۔ تو پھر کچھ کرو، بابا جان سے بات کرنی پڑے گی۔ ہاں یہ تو ضروری ہو گیا، کر لیں گے بات، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر جیسے اعلان کر رہا تھا۔ ماہرہ نے اسٹڈی روم کے اندر ہلکا جھانکا۔ نذیر کمال کتاب پڑھنے میں مصروف نظر آیا۔ دوسری طرف سے شاہویر نے اندر جھانکا۔ شاہویر اور ماہرہ کی نظریں ملتے ہی دونوں نے بڑی ہی ادا سے زاویے بگاڑے اور اندر بیٹھے نذیر کمال کو دیکھنے لگے۔ یہ بڑے مصروف لگتے ہیں۔ شاہویر بڑبڑایا۔ کتاب پڑھ رہے ہیں، چلو نا بات کرتے ہیں۔ تم کیا بات کرو گی؟ ماہرہ نے گہرا سانس لیا۔ یہی کہ مجھے شہزادہ گلفام سے شادی نہیں کرنی۔ شاہویر نے اسے تیز نظر سے گرا۔ تم کیا بات کرو گے؟ ماہرہ نے پوچھا۔ یہی کہ مجھے لیڈی ڈائنا سے شادی نہیں کرنی۔ ماہرہ کے چہرے کے زاویے مزید سخت ہوئے۔ مجھے بھی یہی بات کرنی ہے۔ تبھی نذیر کمال کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ بچوں وہاں کیوں کھڑے ہو؟ آؤ اندر آؤ۔ دونوں کو گرتے پڑتے اٹینشن میں آ کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ ماہرہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی، شاہویر بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اٹک اٹک کر ماہرہ بولی، ہمیں آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کا ساتھ دیتے ہوئے شاہویر بھی بولا، ہاں ہاں ہمیں آپ سے بات کرنی ہے، بولو میں سن رہا ہوں۔ ماہرہ نے پھر سے شاہویر کی طرف دیکھا۔ چاچا وہ میں کہہ رہی تھی کہ ہاں بولو میں سن رہا ہوں۔ کچھ نہیں، میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے دوستوں کے ساتھ جانا۔ چلی جاؤ۔ نذیر کمال مسکرائے۔ میری بچی ویسے بھی چلی جاؤ، ویسے بھی 1 مہینے میں تمہاری شادی ہے، گھوم پھر لو، انجوائے کرو۔ ہاں ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ شاہویر کی طرف دیکھتے ہوئے گھور کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ تم بتاؤ تمہیں کیا کہنا ہے برخوردار؟ وہ مسکرائے۔ طنزیہ مسکراہٹ۔ مجھے بھی فاروق کے ساتھ باہر جانا ہے، دیر سے واپس آؤں گا۔ چلو تم بھی کر لو یہ لفنگی ہے، بعد میں تمہیں بھی گھر بھر ہی رہنا ہے رات کو۔ چلو جاؤ۔ شاہویر نے گہرا سانس لیتے ہوئے قدم پیچھے لیے۔ تمہاری وجہ سے میں ان سے بات نہیں کر پایا۔ میری وجہ سے؟ تمہاری ہمت کیسے ہو مجھے الزام دینے کی؟ وہ انگلی آگے کرتے ہوئے ایک ہاتھ کمر پر رکھے مکمل جنگ کے میدان کی طرح اس سے لڑ رہی تھی۔ تم میرے پیچھے کیوں آئے تھے؟ میں تمہارے پیچھے نہیں آیا تھا، تم میرے پیچھے آئی تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں وہاں پہلے ہی سے کھڑی تھی، تم نہیں ہوتے تو میں ان سے بات کر لیتی۔ میرے سامنے یہ کہنے میں کیا حرج ہے کہ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی؟ وہ کہہ دیتی مگر ڈر لگ رہا تھا۔ او تو ماہرہ کمال کو بھی ڈر لگتا ہے؟ ظاہر ہے وہ ہمارے بڑے ہیں، تمہاری طرح بے غیرت اور بے شرم نہیں ہوں میں بے غیرت اور بے شرم ہوں؟ ماہرہ نے نظریں چڑھائی۔ ہاں ہو۔ اب جاؤ میرے کمرے سے اور منہ اٹھا کر نا، لڑکے کے کمرے میں ایسے نہیں آتے۔ میں بچپن سے تمہارے کمرے میں ایسے ہی منہ اٹھا کر آتا ہوں، تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ جب بھی کسی سے لڑنا ہوتا ہے میری طرف آ جاتے ہو، یوں لگتا ہے میں تمہاری انٹرٹینمنٹ ہوں۔ اس کے انداز پہ شاہویر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی دیکھ کر وہ چپ ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سامنے کھڑا شخص بہت خوبصورت تھا۔ ہاں وہ بات الگ تھی کہ اسے بھاؤ نہیں دیتی تھی۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے چپ چاپ اسے دیکھی کی تو شاہویر کی ہنسی کو بھی بریک لگی۔ وہ بھی ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا۔ گہری سیاہ بڑی آنکھیں، گنی زلفیں، لمبا قد، سرخ و سفید رنگت، تیکھے نقوش۔ سامنے کھڑی لڑکی بے حد حسین تھی اور اوپر سے اس کے چہرے کی سختی۔ شاہویر کا سر جھکا۔ اس کے دل نے اعتراف کیا وہ حسین تھی، بے حد حسین۔ دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے لگا وہ یہاں اور دیر کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ اتنے بنا نظریں اٹھائے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماہرہ اسے عجیب نظر سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اپنا ہونٹ کاٹتے ہوئے پلٹی تو کانوں میں وہی ہنسی گونجنے لگی۔ ماہرہ نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھے۔ یا اللہ! اس کے ہاتھوں میں مہندی لگاتے ہوئے نویرہ کو اس پر بڑا ہی ترس آ رہا تھا۔ کیسے کرو گی برداشت؟ اچھا دیکھو میرا ایونٹ ہے، مجھے پریشان مت کرو، میں ویسے یہ سارا مہینہ بہت تنگ رہی ہوں۔ کچھ نہیں ہو سکتا اب، تم دیکھ لینا، شادی کے بعد پاگل کر دوں گی میں سے۔ یعنی تمہارا ارادہ شاہویر کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہے؟ اور نہیں تو کیا؟ ماہرہ نے سکورا۔ اور کر بھی کہہ سکتی ہوں، شادی ہو رہی ہے میری اس کے ساتھ۔ سارا خاندان دیکھو آگے ناچ رہا ہے، گھوم رہا ہے، گا رہا، اور میں دلہن ہوں، وہی گمسم بیٹھی ہوں۔ ماہرہ کمال جو لوگوں کی شادیوں میں ہنگامے، ڈانس، گانے، نہ جانے کیا کیا کرتی رہی ہے، اپنی شادی میں موت آ رہی ہے اسے۔ نویرہ ہنس پڑی۔ تو دلہنیں ایسی ہی ہوتی ہیں، لجائی سی، شرمائی سی۔ باڑ میں گی لجائی شرمائی سی دلہنیں۔ مجھے تو ناچنا تھا، گانا تھا، مزے لینے تھے، مگر اب جس سے شادی ہو رہی سے پتہ چل گیا کہ میں کیا کری ہوں تو بلا وجہ ہی میری شامت آ جائے گی۔ وہ ہنس پڑی۔ تم ابھی سے ڈر رہی ہو اس سے؟ شادی کے بعد کیا کرو گی؟ میں ڈرتی نہیں اس سے۔ ماہرہ نے منہ بنایا۔ پیلے رنگ کے جوڑے میں ملبوس دوپٹہ شانوں پر بکھرا ہوا تھا۔
بالوں میں پھولوں کے گچھے تھے اور ہاتھوں میں مہندی لگی تھی۔ وہ لڑکیوں کے بیچ میں بیٹھی کسی افسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ہنستی گاتی بولتی چہکتی لڑتی جھگڑتی سیدھا شاہویر کے دل میں اتر رہی تھی۔ فاروق نے اسے کوہنی ماری۔ کیا دیکھ رہے؟ یہ وہی آفت ہے جو تمہیں زہر لگتی ہے، اس کے حسن پر مت جانا۔ شاہویر نے اسے گھورا۔ تم اس کے حسن پر نظر رکھے ہوئے؟ اللہ کی پناہ، میرے دوست کی ہونے والی بیوی ہے، میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں۔ ہونا بھی نہیں چاہیے، نظر نیچی رکھو۔ ارے واہ واہ، اتنا خیال پہلے تو کبھی نہیں آیا۔ ہونے والی بیوی ہے میری۔ یہ آواز نہ جانے کہاں سے نکلی تھی، شاہویر کو خود سمجھ نہیں آیا۔ اچھا جناب، ادھر میری طرف دیکھو، یہ وہی لڑکی ہے جس سے ساری زندگی آپ لڑتے رہے ہیں اور میں صلح کرواتا رہا ہوں۔ آج سے نظریں نیچی رکھو۔ وہ ہاتھ بڑھا۔ یار سمجھو نا، آؤ ادھر باہر چلو۔ کچھ کر تو سکتا نہیں، شادی اسی سے ہونی ہے، زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے تو برداشت کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی نخرے کون سی بیوی نہیں کرتی، میری بھی کر لے گی، مگر تیری مہرا کمال ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ یہی تو خاصیت ہے۔ وہ سرخ جوڑے میں ملبوس اپنے آپ کو غور سے دیکھتی تھی۔ نویرا، بتانا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت پیاری لگ رہی ہوں ماشاءاللہ۔ آج تو شاہویر کہیں کا نہیں رہے گا۔ چپ کرو نا، ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ تبھی عالیہ کمال کمرے میں داخل ہوئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ امی سچ بتائے؟ سچ بتا رہی ہوں۔ اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے اس کی آنکھیں چوم چکی تھی۔ اللہ تمہیں یوں ہی روشن و خوش رکھے۔ ماہرہ مسکرائی تو عالیہ کمال ہنس پڑی۔ اب سارے جھگڑے اور جنگ شادی کی بات کرنا۔ نویرا بھی ہنس پڑی۔ آنٹی، کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کو شادی کے دن یہ مشورہ نہیں دیتی۔ اس کی جس سے شادی کروانی ہے نا، اس سے 36 کا آنکڑا ہے، مگر پیار بھی بہت ہے دونوں کو ایک دوسرے پر سہیں گے نہیں، اتنا یقین ہے ہم سب کو۔ ان کی اس بات نے ماہرہ نے نسیں جھکائی۔ یہ تو سچ ہے، وہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے، جھگڑ کے کھا جانے کے لیے تیار ہو جاتے، مگر جب کوئی شاہویر کے بارے میں برا بولتا یا شاہویر کے آگے ماہرہ کو لیے کوئی برا بولتا تو دونوں ان لوگوں سے لڑ کر آ جاتے تھے۔ ان دونوں کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کیا ہے۔ بچپن سے لے کر ابھی تک ان دونوں نے ایک دوسرے کے بغیر کیا ہی کیا تھا، ایک دوسرے کے راز، ایک دوسرے کے بہترین دوست اور دشمن بھی۔ ماں کی بات پر وہ ہنس پڑے۔ نویرا نے اس کی نظر اتاری۔ ماشاءاللہ، اللہ میری دوست کو یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ یہ 3 لفظ کہہ کر ماہرہ کمال نے اپنی زندگی شاہویر کمال کے نام کر دی تھی۔ جو ڈر نکاح سے پہلے لگ رہا تھا، نکاح کے بعد نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اتنا جانتی تھی وہ اس ہتھیار میں محفوظ ہے، جو ڈر باقی لڑکیوں کو اپنی شادی کے دن ہوتے ہیں۔ ماہرہ کمال کو وہ ڈر نہیں تھے، یہ ڈر مختلف قسم کے تھے۔ اس کی طرف دیکھے گی کیسے، اس سے بات کیسے کرے گی، وہ دونوں ایک کمرے میں کیسے رہیں گے، ایک بستر پر۔ یہ خیال ڈراؤنے کے، البتہ سے شاہویر پر کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اچھا شوہر نہیں بن سکتا یا اس کی عزت نہیں کرے گا۔ ہاں، ان کے آپسی مسئلے ان کا ذاتی مسئلہ تھا، ان کے جھگڑے لڑائیاں ایک دوسرے پر نکتہ چینی، وہ الگ بات تھی۔ اور یہ الگ بات تھی کہ اس کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی امید کے برعکس وہ بستر پر بیٹھے تھے، بالکل روایتی دلہنوں کی طرح۔ شاہویر کا دل کیا کہ وہ دل کھول کر ہنسے کہ وہی لڑکی تھی جو اس کے کمرے میں داخل ہوتے کوئی نہ کوئی چیز اٹھا لیتی، تکیا، کتاب، پین، پنسل، کبھی کبھی تو جوتا بھی۔ اور آج اس کے یوں کمرے میں داخل ہونے پر یوں سجی اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا، مگر اس کی ہنسی اتنی دھیمی تھی کہ شاید ماہرہ کو سنائی نہ دی۔ وہ چلتا ہوا بہت آہستہ سے اس کے نزدیک آ بیٹھا۔ وہ ماہرہ کے ہاتھ میں باندھے لرزش محسوس کر سکتا تھا کہ یہ اس کے لیے غیر متوقع بات تھی۔ وہ اسے کسی طوفانی ہیروئن کی طرح ایکسپیکٹ کر رہا تھا ان کی رات، مگر وہ لازمی کی بات تھی۔ رشتے کی نوعیت بدل گئی تھی۔ اب وہ اس کے شوہر تھا اور ماہرہ بھی تو وہی مشرقی عورت تھی جسے ان کے رشتے کی نوعیت کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ کچھ سیکنڈ مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھتا رہا کیونکہ وہ یہ ساری زندگی یاد رکھنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں، مگر وہ اچھی لگ رہی تھی، یوں اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی۔ شاہویر کا دل کیا کہ زندگی بس یہیں تھم جائے اور ماہرہ کمال اس کے انتظار میں بیٹھی رہے، محبت کے انتظار میں، اور وہ یوں ہی اس کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرے سکون سے۔ شاہویر نے اس کے ہاتھ تھامے تو ماہرہ کی پلکیں لرزیں۔ وہ مسکرایا اور دھیمے سے کھانسا۔ ماہرہ نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ نہیں، یہی کہ آج تم بہت چپ لگ رہی ہو۔ کیوں؟ تمہارے کمرے میں داخل ہونے پر میں گانا گاتی؟ وہ ہنس پڑا۔ کچھ بھی ہو جائے تمہارا ہیومر کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ تم چاہتے میرا سینس آف ہیومر کم ہو جائے؟ جیسے میں تمہیں برداشت کرنے کی بھی سخت کھو دوں۔ اچھا، تو میرا ہیومر برا ہے؟ یہ بالکل تم بکواس کرتے ہو۔
اور تم گیت سناتے ہو۔ ماہرہ نے سے گھورا۔ دیکھو تم جان بوجھ کر مجھے اکسا رہے کہ میں تم سے لڑوں۔ تم جان بوجھ کر گیسٹ لائٹنگ کر رہی ہو۔ ویسے میں گیسٹ لائٹنگ کر رہی؟ وہ انگلی سے اپنی طرف اشارہ کرنے لگی، ہمیشہ کی طرح منہ بناتے ہوئے۔ وہ ہنس پڑا، انگلی نیچے کرتے سے ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچھا ریلیکس، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ماہرہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کون پیاری لگ رہی؟ تم؟ ماہرہ شاہویر کمال۔ اس کے یوں بے خود ہونے پر ماہرہ تھوڑا سا پیچھے، اب وہ نظر نہیں اٹھا پا رہی۔ اچھا مزدر دیکھو نا، آج کی رات بحث نہیں کرتے۔ آج کی رات کیا ہے؟ میری رات ہے، میری بات مانو گی تم آج؟ شاہویر دیکھو مجھے ڈر لگ رہا ہے تم سے۔ مجھ سے ڈر رہی ہو؟ مجھ پر تو حاوی ہو تم۔ ماہرہ کا چہرہ بلش ہوا، وہ آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ تھام چکا تھا، پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اس کی تعریف کرنے لگا۔ تم بہت پیاری لگ رہی آج، یوں لگتا ہے جیسے چاند زمین کو۔ اچھا ماہرہ ایک ادا سے بولی۔ ہاں بالکل۔ اس نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے اس کے سامنے رکھا۔ میرا تحفہ کہاں ہے؟ وہ مسکرایا اور اپنے ہاتھوں سے خوبصورت سی انگوٹھی پہناتے ہوئے ماہرہ کی طرف دیکھنے لگا، جو انگوٹھی کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ بہت خوبصورت ہے، تم نے لی ہے؟ میرے پوچھنے کا مقصد ہے کیا پسند تمہاری ہے کہ یہ بھی دوسرے سے کروائی ہے؟ نہیں، میری پسند ہے، میری طرف سے ہے۔ البتہ آپ کی موضوع یہ ہے۔ وہ ایک ڈبہ کھول کر اس کے سامنے رکھ چکا تھا جس میں 2 خاندانی کنگن تھے۔ وہ مسکرائی۔ تم اتنا کب سے سوچنے لگے؟ بس آگے تم تھی تو سوچنا پڑا، کوئی اور ہوتا تو یہی دے دیتا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ایسا کیوں؟ کبھی بتاؤں گا، لیکن آج کی رات نہیں۔ بتاؤ گے تو آج، ورنہ میں کبھی اور نہیں سنے گی۔ وہ ہنس پڑا۔ ہاں یہ تو حقیقت ہے، تم خاص اسی لیے ہمارے جھگڑے لڑائیاں نوک جھوک سب ایک طرف، مگر یہ بات ایک طرف کہ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے ماہرہ۔ اگر تم سے شادی کا فیصلہ نہ کرتے بابا تو مجھے اندازہ ہی نہ ہوتا کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ پہلی سنجیدہ بات تھی جو اس کا شوہر اس سے کر رہا تھا، جس پر وہ سمٹ ہی گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی، چاہ کر بھی کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ ہاں مگر دل دھڑک رہا تھا، اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے سینے سے لگا چکا تھا۔ اس کی آغوش میں گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، ہاتھ ہولے ہولے کانپ رہے تھے۔ اس کے وجود میں کپ کپاہٹ شاہویر بڑی آسانی سے محسوس کر رہا تھا۔ مجھ سے ڈرو گی؟ ماہرہ نے ایک چپت اس کی پشت پر ماری۔ تمہیں مجھ سے ڈرنا پڑے گا۔ وہ منمنائی تو وہ ہنس پڑا۔ ہاں بالکل۔ اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھتے وہ مدہوشی سے بولا تو ماہرہ کی سانسوں میں اضافہ ہوا۔ وہ مزید اس میں چمٹی۔ وہ محسوس کر رہا تھا ماہرہ کمال نروس ہو رہی ہے اس کے آگے۔ وہ بھی زندگی میں پہلی بار ایک خوبصورت مسکراہٹ شاہویر کی چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اسے خود سے دور کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس رشتے کو موقع دو، خود کو بدلو مت۔ ہم لڑیں گے، جھگڑیں گے، پیار کریں گے، کبھی کبھی آرگیومنٹس بھی کریں گے ایک دوسرے پر۔ جو وقت تم چاہتی ہو میں تمہیں وہ وقت دوں گا۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے شادی کا فیصلہ بہت جلد بازی میں، تم یہ چاہتی تھی، شاید ناپسند کرتی ہو مجھے، مگر میں چاہ کر بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں ناپسند نہیں۔ ہاں میں اس رشتے کو وقت دے سکتی ہوں۔ چلو اٹھو بھائی، چینج کر لو، بہت رات ہوگی، سو جاتے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ ٹھیک ہے، اور سرس بات نے ہلا دیا۔ یہ ٹاول میرا ہے، مجھے دو۔ نہیں دوں گی تو کیا کرو گے؟ وہ واش روم کے اندر کھڑا اس کے آگے منتیں کر رہا تھا۔ شاہویر کے چہرے پر شریر سی مسکراہٹ کو میں تو میں یوں ہی نکل آؤں گا، چلے گا؟ ماہرہ 2 قدم پیچھے ہوئی، انگلی آگے کی۔ شاہویر تمیز میں آؤ، تم ٹاول آگے بڑھاؤ، بدتمیز میں رہوں گا۔ وہ ہنس پڑے۔ نہیں دوں گی تو یوں ہی نکل آؤ گے؟ آؤں گا۔ وہ دروازہ کھولنے لگا تو ماہرہ نے اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ کرتے ہوئے ٹاول آگے کیا۔ لو، بدتمیزی مت کرو۔ وہ ٹاول کے ساتھ اسے بھی اندر کھینچ چکا تھا۔ شاور کے نیچے سے کھڑا کرتے اس کی طرف دیکھنے لگا جو بھیگ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت نقوش پانی میں چمک رہے تھے۔ شاہویر بے خود ہوتا اپنی انگلیاں اس کے رخسار پر پھیرنے لگا تو ماہرہ ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ کیا کر رہے ہو ویر؟ دیر ہو جائے گی، سب ویٹ کر رہے ہیں میرا۔ مگر اب تک تم بھیگ گئی ہو۔ ماہرہ نے 2-3 مکے سے مارے۔ بدتمیز انسان۔ اور مسکراتا ہوں اپنا لمس اس کی پیشانی پہ چھوڑنے لگا جس پر وہ ساکت ہوئی۔ شاہویر کے ہونٹ ماہرہ کی پیشانی سے سخت کرتے رخساروں تک آئے۔ ماہرہ پوری کی پوری لرز گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیتے ہوئے ایک پل کے لیے بھی نہیں رکا تھا۔ اس کی سانسیں پیتے وہ مکمل طور پر اس پر قابض تھا۔ ماہرہ اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی سے دور کر چکے گی، گہرے گہرے سانس لیتی اسے دیکھنے لگی۔ وہ بے خودی میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتی وہاں سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ پیچھے ہنس پڑا، سر جھکائے، شریر مسکراہٹ لیے۔ کہیں دونوں گھومنے کے لیے چلے جاؤ؟ شاہویر کو کھانسی نے گرا۔ وہی ماہرہ کے جوس ڈالتے ہاتھ رک کے وہ ہونٹ کاٹتی اپنے باپ کو دیکھنے لگی جنہوں نے کتنی بڑی آسانی سے یہ بات کہہ دی تھی۔ اب وہ دونوں منع بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔
ہاں بھائی، میں نے ان دونوں کی ٹکٹس بک کروا لی ہیں۔ نذیر کمال بولے تو شاہویر نے گہرا سانس لیا۔ تمہارے ساتھ گھومنے جاؤں گی نا تو آدھی پاگل ہو جاؤں گے، یہاں 2 دن میں ہی یہ حال ہے، 15 دن میں تمہارے ساتھ کیسے رہوں گے؟ شاہویر اچیر سے چکر کے ساتھ سے دیکھ رہا تھا۔ یعنی اتنا برا ہوں میں؟ وہ شریر مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ ماہرہ اس کی مسکراہٹ غائب تھی۔ دور ہٹو، ایسے مسکرانے کی ضرورت بھی سب سمجھتی ہوں۔ وہ ہنس پڑا۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ وہ 2 قدم آگے بڑھا تھا، اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ قدم پیچھے لیتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ انگلی آگے کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دور رہو، کیا کر رہے ہو؟ اس کی انگلی اپنے ہاتھ سے نیچے کرتے اس کے بالوں کو پیچھے کرنے لگا۔ بیوی ہو تم میری، حق رکھتا ہوں تم پر کہ ظلم نہ کرو، ویسے بھی تم ظلم کر رہی ہو خود سے دور رکھ کر۔ شاہویر پلیز، میں چلاؤں گی۔ اچھا کیا بتاؤ گی سب کو کہ میں کیا کر رہا تھا؟ یہی کہ تم بدتمیزی کر رہے ہو میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے حقوق یاد دلا رہا ہوں۔ بدتمیزی تو میں نے کی ہی نہیں ابھی تک، میں تو بڑا شریف تھا ہوں ابھی تک۔ اسے دونوں ہاتھوں سے خود سے دور کر چکی تھی۔ میں نا تمہارا خون نکال کر پی جاؤں گی۔ شاہویر کمال تو وہ ہنس پڑا۔ سب سمجھتا ہوں میں ماہرہ کمال۔ وہ اسے گھورنے لگی۔ چپ چاپ پیکنگ کرو، یعنی اب چل رہے ہو میرے ساتھ؟ مجبوری ہے تمہارے ساتھ سر کھپانے کی، اور تو کچھ نہیں کر سکتا۔ لاہور، اسلام آباد، مری، یہ سب انہیں گھومنا تھا۔ ماہرہ بے حد نروس تھی۔ ڈر پر تو اس کے سو جانے کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ سو جاتا تھا تو کمرے میں چلی جاتی تھی۔ اب کیا کرے گی؟ ایک تو اس سے بچنا بڑا مشکل تھا۔ وہ دیکھو، شاہویر نے ہاتھ کے اشارے سے ایک بندر دکھایا۔ ہاں تو کیا کروں؟ تمہیں دکھا رہا ہوں۔ تمہیں حیران ہونا چاہیے نا کہ تم وہاں بھی ہو۔ شاہویر کے بچے، تم یہاں بھی مجھے بخش نہیں رہے۔ کیوں بخشوں بھائی؟ وہ بالکل تم ہو، بندروں جیسی حرکتیں ہیں تمہاری۔ ماہرہ کا چہرہ غصے سے کھول گیا تھا، اور وہ یوں بے حد پیاری لگتی تھی۔ شاہویر کو ہمیشہ غصے میں ناک منہ چڑھا۔ دیکھو تم صوفے پر سو گی اور میں بستر پر سوؤں گا۔ ہاں بات وہ بڑے اترانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا، میں اپنے ہنی مون پر آیا ہوں، میں بستر پر ہی سوؤں گا تمہارے ساتھ، نہ کہ تمہیں صوفے پر سونے دوں گا۔ اسے نو آپشن، میرا تو دل کر رہا ہے یہ صوفہ ہی باہر کروا دو۔ دیکھو شاہویر کمال، میرے ساتھ زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے عزت کے ساتھ صوفے پر سوچا، ورنہ میں روم چھوڑ دوں گی۔ وہ 2-3 قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آیا اور اسے بازو سے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد سہلاتے اسے ریلیکس کرنے لگا۔ وہ پگھل سی گئی۔ کتنے دن کرو گی؟ یہ زیادہ دن نہیں چل سکتا، تم بیوی ہو میری۔ میں نے کہا نا، لڑیں گے جھگڑیں گے، مگر مجھے بڑی محبت ہے تم سے۔ میرے ساتھ یہ ظلم تم زیادہ دن نہیں کر پاؤ گے۔ اس کے انداز پر وہ ہنس پڑی۔ سر اونچا کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ تمہیں کیسے پتا میں زیادہ دن نہیں کر پاؤں گی؟ وہ جھکا، اس کی آنکھوں میں نزدیک سے دیکھنے لگا۔ کیونکہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہے ماہرہ کمال۔ وہ گہری گہری سانس دینے لگی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں بھینچ چکی تھی۔ وہ بہت آہستہ سے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ ماہرہ کو اندازہ ہی نہیں ہوا، وہ اسے بستر تک لے کے اور اس میں کھونے لگا۔ وہ جیسے سن تھی، بے سدھ اس کے لمس میں کھوئی ہوئی۔ شاہویر کو تو ہوش ہی نہیں تھا، وہ مکمل طور پر اس میں کھویا تھا، اور وہ جیسے سارے ہتھیار چھوڑ چکی تھی۔ دیکھو مسٹر شاہویر کمال، تم نے میری ساری باتیں مان لی ہیں۔ اگر میں کہہ رہی ہوں کہ ہم ابھی شاپنگ پر چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی شاپنگ پر چل رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ وہ بلیک شرٹ، بلو جینس میں ملبوس بالکل اسٹیٹ اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس کا حکم سن رہا تھا۔ جی حضور، جیسا آپ کہیں۔ شاباش۔ اپنے بالوں کے ایک طرف کرتی ایک ادا سے بولی۔ تو وہ پیچھے سے مسکرایا تھا، اسے اپنے حصار میں لیتا اپنا لمس اس کی گردن پر چھوڑنے لگا، جس پر وہ پھر سے لرز گئی تھی۔ چھوٹی سی جان ہو تم، مگر بہت خطرناک ہو۔ وہ مسکراتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے چھوٹی سی جان سمجھنے کی، یہ چھوٹی سی جان مکمل طور پر حاوی ہے تم پر۔ وہ ہنس پڑا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ ایک رات میں ہی اندازہ ہو گیا مجھے۔ وہ بلش ہوئی تھی۔ اب یوں ہوا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ پاتے تھے۔ ہاں، لڑتے تھے، نوک جھوک، مستی مذاق، یہ تو ان دونوں میں عام تھا۔ وہ تو ایک آئس کریم کے اسکوپ کے لیے بھی لڑا کرتے تھے۔ ان کے بیچ میں لڑائیاں بچوں جیسی ہوتی تھی اور وہیں کے وہیں ٹھیک بھی ہو جاتے تھے۔ ان کے گھر والوں کے لیے وہ دونوں پراپر انٹرٹینمنٹ تھے۔ گھر میں ان کی وجہ سے رونق رہتی تھی، کیونکہ وہ کسی کو اداس بھی نہیں ہونے دیتے تھے۔ ہنستے تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، پھر پیار بھی بہت کرتے تھے۔ کیا ہوا، اداس ہو؟ نہیں، اداس تو نہیں ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے جب میں خاموش بیٹھی ہوں تو اداس ہو؟ ذرا مشکل ہے نا کہ ماہرہ کمال چپ اور کچھ کر نہیں رہی ہو، یعنی کہ اس کے دماغ میں کوئی خرافات نہ پل رہی ہو۔ شاہویر نے اس کی طرف انگلی اٹھائی۔ کہیں تم مجھے
तंग करने के लिए कोई मंसूबा तो नहीं बना रही? वो मशकूक अंदाज में बोला। माहिरा उसे देखकर तंजिया मुस्कुराई। अच्छा बच्चों, अब मेरी खामोशी तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तुम्हें लगता है मैं प्लानिंग कर रही हूँ। शर्म करो। वो मुंह मोड़कर नाराज हो बैठी थी। अरे, वो घुटनों के बल उसके आके बैठा। मुझे लगा तुम कोई खराफात सोच रही हो, मेरे ये मतलब तो नहीं था। वो मुंह बनाने लगा। जानती हूँ अम्मी मुझे क्या कहती है। अपने शोहर की इज्जत क्या करो, तुमसे 5-6 साल बड़ा है। वो उंगली हिला हिला कर बोल रही थी। मगर अपने तौर तरीके देखो, तुम जरा भी मुझसे बड़े नहीं लगते। इवन मेरे सामने बच्चे लगते हो। वो हंस पड़ा। और तुम क्या लगती हो? बड़ी वाली मियाऊ बिल्लू। हाँ, और तुम चूहे जो बिल्ली से बड़ा डरता है। वो खिलखिलाकर हंसी थी और उसकी हंसी देख के वो भी मुस्कुराया था। अम्मी मुझे ज़रा बताएं, मैं ठीक बना रही हूँ कि नहीं? शाहवीर को मौका नहीं मिलना चाहिए मेरी इंसल्ट करने का। आर्या कमाल हंसी। एक हफ्ते से तुम खाना बनाना सीख रही हो, बेचारा आकर चुपचाप खा लेता, कोई नुक्स नहीं निकालता, क्योंकि वो जानता है आजकल किचन में खाना तुम बना रही हो। वरना अगर मैं कुछ बुरा बना रही हूँ, उसकी माँ कुछ बुरा बना रही, तो सारा घर आसमान पर उठा लेता है। तुमसे वो कितनी मोहब्बत करता है कि चुपचाप जो बनाती है वो खा लेता है। तब भी तुम्हारी नाशुक्री खत्म नहीं होती। वो हंस पड़ी। तभी तो पूछती हूँ कि आज बुरा नहीं बनना चाहिए। वो सारा दिन ऑफिस में आता है और घर आकर बुरा खाना मिलना गलत बात है ना? हारिया कमाल ने अपनी बेटी को गले लगाया। माशाल्लाह, मेरी बेटी सोचने समझने लगी है। आओ मैं बताती हूँ। वो खाना खाने लगा तो माहिरा उसे गौर से देखने लगी। वाह, ये तो बहुत लजीज बना। माहिरा, तुमने तो वाकई में दान मार लिया। माहिरा हंसी। है ना? आज से तुम्हें अच्छा खाने को ही मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि तुमने एक हफ्ता कोई शिकायत नहीं की ना। अगर तुम कोई ढिंडोरा पीटते तो खुदा की कसम मैं तुम्हें सड़ी हुई मिर्चें खिलाती, मगर कभी तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाती। टेबल पर बैठा हर नफ्स थक पड़ा। नजीर कमाल ने उसकी तरफ देखा। वैसे माहिरा, बिरयानी वाकई बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू चाची जान। वो उठते हुए उनकी गले लगी तो उसके सर थपकने लगे। उन दोनों को देखकर शाहवीर मुस्कुराया था। अब तो मुझे यूं तंग करोगे? प्यार करूंगा और तुम प्यार करने दोगी। चुपचाप बैठी रहो, मना नहीं करोगी, अच्छी बीवी बनकर रहोगी। तो क्या मैं आप बुरी बीवी हूँ? नहीं, आप तो हीरा है, हीरा। उसके बालों में हाथ फेंकर उसकी आंखों में देख रहा था। हाँ, जाहिर है मक्खन तुम मारोगी। मैं मक्खन नहीं मारा, तुम वाकई परफेक्ट हो माहिरा कमाल। मैं बचपन से ही परफेक्ट थी, अलबत्ता तुम्हारा नहीं पता। माहिरा ने मुंह बनाया तो वो हंस पड़ा। अरे यूं करवट बदल के ना सोया करो बेगम, बुरा लगता है मुझे। नींद आ रही है। वो तकिया अपने कानों पर लगा चुकी थी। वो तकिया हटाता उसे अपने हसार में ले चुका था। अपना लम्स उसकी गर्दन पर छोड़ते उसमें खोने लगा तो माहिरा जैसे बेबस हुई। अब कुछ भी कहना फजूल था। ये शर्ट नहीं, तुम ये शर्ट पहनोगे। माहिरा, मुझे वाइट नहीं पहनना। तुम्हें पता है शावी कमाल तुम पर वाइट कितना प्यारा लगता है। वो एक अदा के बोली तो वह हंस पड़ा। ठीक है, मैं वाइट ही पहनूंगा। गुड बॉय। अब जाओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ। थैंक यू वाइटी, मैं भी रेडी होकर आता हूँ। वो मुस्कुराए। ठीक है हस्बैंड। उसकी तरफ फ्लाइंग किस उछालता वो वॉशिंग चला गया। वो हाथ से फ्लाइंग की पकड़ से अपने दिल पर रख चुकी थी कि मेरा फेवरेट फ्लेवर है, तो मुझे तो आज तो मेरा फेवरेट थे फ्लेवर खाओगी और मैं तुम्हारा। ये कहती ममता का। देखो, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना, तो मोहब्बत में एक दूसरे को जूठा खा लेते हैं। चलो ठीक है। वो वनीला खा रही थी और वो चॉकलेट खा रहा था। चॉकलेट माहिरा का फेवरेट था, वनीला शाहवीर का। मगर आज वो दोनों एक दूसरे की पसंद खा रहे थे। ये शाहवीर का मौकफ था कि उन्हें एक दूसरे की पसंद अच्छी लगनी चाहिए। वो दोनों वॉक करते हुए आइसक्रीम भी खा रहे थे और बातें भी कर रहे थे। उलझ भी रहे थे, हंस भी रहे थे और बीच बीच में शाहवीर उसकी पेशानी को भी चूम लेता था, जिस पर वो कोहनी मार के ही लोगों का एहसास करवा रही थी। क्योंकि वो सड़क पर खड़े थे पर शाहवीर कमाल हंस पड़ता था। अम्मी, जरूरी तो नहीं है ना जो आप सोच रही हैं वही हुआ हो। जो मैं सोच रही हूँ वही है। अपनी तबीयत देखो, अपना हाल देखो। कल से उल्टियाँ किए जा रही है, चक्कर है तुम्हें? मुझे लगता है जो मैं सोच रही हूँ वही है। अब चलो, मैं तुम्हें शाम को डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। शाहवीर को मत बताना, पहले कंफर्म कर ले, फिर बताएंगे। ठीक है, नहीं बताती। इसीलिए मना करें क्योंकि तुम्हें कांटा भी चुभता है ना। और फोन करके उसे बता देती हो, वो बेचारा दौड़ा भागा हुआ तुम्हारा कांटा निकालने ऑफिस से घर आ जाता है। वो हद पड़ी। पागल हो तुम दोनों, इतनी कोई शक नहीं है आपको। जी बिल्कुल, ये माँ बनने वाली है, मुबारक हो। इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आलिया कमाल को लगा अल्लाह ने इनकी ज़िंदगी मुकम्मल कर दी थी। माहिरा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिल जाया करता। उसके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म नहीं हो रही थी। वो तो ये सोच सोच कर ब्लश हो रही थी कि वो शाहवीर को कैसे बताएगी और वो कैसे रिएक्ट करेगा। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने सच तज पर उसके इंतजार में बैठी थी। शाहवीर ने से गौर से देखा तो उसकी आंखें जैसे छोटी थी। वो नीले रंग के लिबास में कयामत आ रही थी।
ایسے کیوں دیکھے ہو مجھے؟ میں ماہرہ ہوں۔ شہویر نے گہرا سانس خارج کیا۔ ہاں وہ تو ماہرہ ہے، مگر آج تو کمال ہوا ہے، صرف ماہرہ سکون لے کر بیٹھی ہے، شک تو ہوگا نا مجھے؟ وہ ہنس پڑی۔ میں ماہرہ کمال ہوں، ڈرو مجھ سے۔ وہ تھوڑا دور ہو کر بیٹھا۔ ہاں اب ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ وہ ہنس پڑی۔ ماہرہ نے ہاتھ کا مکہ بنا کر سینے پر مارا اور ہاتھ سے کھینچ کر اسے اپنے نزدیک کیا۔ اتنی بھی ڈرپوک نہیں، مذاق کر رہا تھا، اسے اپنے خسار میں لے چکا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے، بہت خوبصورت، میری آنکھوں کا نور، میری ٹھنڈک ہو تو، میرے دل کی رونق کو آباد کرتی ہو۔ اچھا اچھا بس بس، میں رو دوں گی۔ اچھا، وہ ماہرہ کمال روتی نہیں ہے، ماشاء اللہ۔ وہ تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ کیا لائے تھے؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا، دونوں ہاتھ میں گجرے پہنا دیے۔ وہ مسکرائے۔ تم جانتی ہو آج اللہ نے مجھے مکمل کر دیا، میں بہت خوش ہوگی۔ میں ویسے تمہیں کچھ بتانا چاہ رہی تھی، تم نے مجھے ویسے ہی ایک سرپرائز دے دیا۔ اچھا تم مجھے کچھ بتانا چاہ رہی تھی، بولو۔ وہ ویسے ہی بیٹھا رہا۔ تم اٹھو تو صحیح، میں نہیں بیٹھا رہوں گا، تمہیں دیکھتا رہوں گا۔ تم بتاؤ نا کیا کہہ رہی تھی؟ شہویر، وہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی آج۔ اچھا تم ٹھیک تو ہو نا؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں پریشان مت ہو، 2 دن تھی نا مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، امی مجھے ہاسپٹل لے گئی تھی۔ وہ کہہ ہی نہیں پا رہی تھی، اس کی گال، ہاتھ، پیر تب ترک ہو رہے تھے۔ ماہرہ، شہویر نے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ بولو۔ میں کیسے کہوں؟ کہو نا۔ تم بابا بننے والے ہو، ایک ہی سانس میں کہہ گئی تھی۔ کیا؟ شہویر کو جیسے یقین نہیں ہوا۔ ہاں ٹھیک سنا تم نے، تم بابا بننے والے ہو۔ اس کا دل جیسے ہلکا ہوا تو شہویر ہنس پڑا، اٹھ کر اسے گلے لگا اور اس کی پیشانے چننے لگا، پھر ہاتھ چننے لگا۔ سچ میں؟ ہاں بالکل سچ۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر گول گول گھمانے لگا۔ شہویر کیا کرے، پاگل ہو جاؤں میں آج، تم پاگل کر دو گی مجھے۔ اسے اتار کے اس کے رخسار چومنے لگا۔ وہ جیسے سرشار ہو رہی تھی، اتنی محبت، اتنی کمپلیٹ زندگی کا تو شہویر نے خواب ہی دیکھا تھا، اور اللہ نے بن مانگے دے دی تھی۔ اسے ماہرہ کمال کے روپ میں ایک بہترین ہی تھا۔ امی اب بہت زیادہ خیال رکھیں گی ماہرہ کا۔ ماہرہ تو میری بچی ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میرے گھر کی رونق کو میں خیال نہیں رکھوں گی تو کون رکھے گا؟ کچن سے عالیہ کمال بولی۔ تم فکر ہی مت کرو، اس طوفان کو ہم سنبھال کے رکھیں گے، مجھے پتا ہے تم کیوں گھبرا رہے ہو، ادھر سے ادھر جاتی رہتی ہے، خیال رکھنا بہت ضروری ہے، میں سمجھتی ہوں، میری بیٹی ہے نا۔ شہویر ہنس پڑا۔ نہیں اب ایسا بھی نہیں ہے، جب سے اسے پتا چلا ہے نا کہ وہ ماں بننے والی ہے، پہلے کی طرح حرکتیں نہیں کرتی۔ میری ماہرہ بہت ذمہ دار ہے۔ اس کی یوں محبت دیکھ کر شہویر کی ماں اور عالیہ کمال مسکرائے تھے۔ اب یوں تم میرا خیال رکھو گے بچوں کی طرح تو میں بگڑ نہیں جاؤں گی؟ مجھ سے لڑے گا کون، جھگڑے گا کون؟ تم تو آرگیو ہی نہیں کرتے، ہر بات ہی مان لیتے ہو۔ میں نہیں چاہتا تم سٹریس لو، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو وہ ہنس پڑی۔ ہاں جب سے تم سے لڑائیاں بن گئی ہیں تب سے مجھے اندازہ ہوا ہے سارا سٹریس تم دے دیتی۔ تو وہ ہنس پڑا۔ مطلب تم سدھرو گی نہیں؟ کیوں سدھرنا ہے؟ ماں بن رہی ہوں، تم دادی نہیں بن رہے، تم تو بالکل دادا ابو بن کے ہو۔ تو وہ ہنس پڑا۔ دیکھو انسان اپنی زندگی کی ایک ٹائٹمنٹ زندہ رکھتا ہے، جیسے کئی سال جوان رہے، تم تو ابھی ہی بزرگ بننے کی پلاننگ میں ہو، ابھی تو پہلا بچہ ہے، 2 اور ہوں گے، 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، 1 2 کافی ہیں، تم تو پوری ٹیم بنانے کے ارادے میں۔ ہاں کیوں نہیں بناؤں گی؟ ماہرہ نے منہ بنایا تو وہ ہنس پڑا۔ پہلے ایک پیرا کر لو، باقی کا بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ نے انہیں بہت پیاری سی بیٹی سے نوازا تھا جس کا نام شاہویر نے نور کمال رکھا تھا۔ وہ بالکل اپنی ماں کی طرح خوبصورت، پیاری، بڑی بڑی آنکھوں والی بچی تھی، اس پر اس کا باپ اس کی دیدار پہ ہی پیدا ہو چکا تھا۔ اس طرح وہ اس کی ماں پر مرتا تھا، اپنی اولاد پر بھی ویسے ہی جانور رہا تھا۔ ماہرہ ان دونوں کو کھلکھلاتے مسکراتے ہوئے دیکھ کر ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی مسکرا رہی تھی۔ میری طرف بھی تو دیکھو، میں ماں ہوں اس کی۔ وہ ہنس پڑا۔ جانتے ہو یہ کیوں اتنی عجیب ہے؟ وہ مسکرائی۔ کیوں؟ ماہرہ کا ہاتھ تھامتے شہویر نے اپنے دل پر رکھا۔ یہ تمہارا، اس میں تمہارے بعد جو بھی بسے گا وہ تم سے منسلک ہوگا، یعنی ہماری اولاد۔ وہ ہنس پڑے۔ شہویر ایک بات کروں تم سے، مگر کہنا چاہتی ہوں اور میں سننا چاہتا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ، تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ماہرہ کمال تم پر جان وار سکتی ہے۔ شہویر کو لگا جیسے یہ دن اس کی زندگی کا سب سے خوش قسمت ترین دن ہے، کیونکہ یہ وہ اقرار تھا، وہ الفاظ سے جو اپنی بیوی کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اور ماہرہ نے بھی یہ سب کہنے کے لیے کیا خوبصورت دن چنا تھا۔ وہ آگے بڑھا، محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ بالکل تمہارے جیسی ہے۔ ماہرہ ہنس پڑی۔ اچھا ہوا کہ ایک اور بھی میرے جیسی اب آگی، تم تو گے شہویر۔ شہویر نے سر گھورا۔ تم میری بیٹی کو بھی اپنے جیسا بناؤ گی؟ کیوں؟ یہ میری جیسی نہیں ہونی چاہیے؟ ماہرہ نے اسے تیز نظروں سے دیکھا تو فوراً گھبرا گیا۔ نہیں نہیں، اللہ کی پناہ، تم دونوں ایک جیسی ہی رہنا۔
ہنستی مسکراتی لڑتی اور مجھ پر رعب جماتی۔ اس کے یوں ڈر جانے پر ماہرہ اتراتی ہوئی مسکرائی۔ زندگی اب جیسے بدل گئی تھی۔ وہ دونوں نہ چاہتے کوئی بھی بڑے ہو گئے تھے۔ اولاد کے بعد زندگی ویسے ہی بدل جاتی ہے۔ شاہویر بہت کوشش کرتا تھا کہ ماہرہ کا ساتھ دے پائے، وہ اکیلی نہ جاگا کرے، اس سے وہ بھی اس کے ساتھ جاگتا تھا۔ بچی کے لیے وہ دونوں ساتھ ہی جاگتے تھے۔ اگر شاہویر کو لگتا ہے کہ ماہرہ کو آرام کرنا ہے، وہ خود جاگ جاتا، اسے سلا دیتا، پھر ساری رات اپنی بیٹی کے لیے جاگتا رہتا۔ اسے لوگوں کی یہ منطق سمجھ نہیں آتی کہ بچہ پالنا صرف عورت کا کام ہے۔ وہ کیوں نہ پالتا؟ اولاد تو اس کی بھی تھی۔ وہ بڑا ہو کر اپنی بیٹی کو کیا بتاتا کہ وہ کیسا باپ ہے؟ صرف نام کا باپ یا صرف وہ باپ جو اس کی خواہشات پوری کیا کرتا تھا؟ وہ ایسا نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس تجربے کو خود بھی محسوس کرے۔ حقیقی باپ بننا کیسا ہوتا، شاہویر کمال اور تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ ماشاءاللہ یہ تو بہت جلدی چلنے بھی لگ گئی۔ وہ 1 سال کی ہو گئی تھی۔ نور بہت تیز بچی تھی، بہت جلدی سب کچھ سیکھنے لگی تھی۔ شاہویر مسکرایا۔ بیٹی کس کی ہے؟ ماہرہ کمال کی۔ تو سوچے کیسی ہوگی؟ عالیہ کمال مسکرا دی۔ اپنی بیٹی کو نہلاتا وہ ہال میں گھوم رہا تھا جب ماہرہ ہال میں داخل ہوئی۔ مجھے لادت جب سے تم آفس سے آئے اس کے ساتھ ہی لگے، تھک جاؤ گے۔ یار نہیں تھکتا نہیں ہوں میں محترمہ، سارا دن تم اسے سنبھالتی رہی ہو، کھانا بنایا، گھر کے کام کے، اب رات تک اسے میرے پاس رہنے دو۔ کھانا کیسے کھاؤ گے؟ ایک ہاتھ سے کھا لوں گا یار، تم بھی تو کھاتی ہو۔ ماہرہ مسکرائی مگر اس کی آنکھیں نہ جانے کیوں نم ہو گئی۔ اتنے اچھے کیوں ہو تم؟ اب تو میں تمہارے سامنے نظریں بھی نہیں اٹھا پاتی۔ کیوں؟ تم دن بہ دن جگاتے جا رہے ہو مجھے۔ اتنے احسان مت کرو مجھ پر کہ میں جھیل ہی نہ پاؤں۔ شاہویر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کون سے احسان کیے ہیں؟ یہ تو میرے فرض ہیں، تم بیوی ہو میری، یہ اولاد ہے میری، یہ سب تمہارا فرض نہیں ہے نا؟ میں نے نہیں دیکھا نا کسی کو ایسا کرتے ہوئے، اسی لیے کہہ رہی ہوں۔ نہیں ہوتے ہیں ایسے مرد جیسے تم ہو۔ ماشاءاللہ میری بیوی کو میرا احساس ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اسے اپنے ہستار میں لیتے ہوئے ایک ہاتھ میں اپنی بیٹی کو تھامے اور دوسرے بازو میں ماہرہ کو سمیٹ چکا تھا۔ وہ مسکرائی تو اسے دیکھتے ہوئے وہ بھی مسکرا دیا۔ ہاں بابا سمجھ رہی ہوں، سمجھ جانا چاہیے تم، میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولو کہ میری بات سمجھ گئی ہو۔ ماہرہ مسکرائی۔ تم نے کہا میرے لیے وہ حرف آخر ہے۔ کیا دن تھے نا وہ بھی، کہ ہم ایک بات پر سارا دن بحث کرتے تھے اور نتیجے میں آخر تم جیت جاتے تھے۔ وہ ہنس پڑی۔ بچے تھے یار، اب بڑے ہو گئے۔ نہیں، 2 سال میں کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، ہم آج بھی بچے ہیں، مگر ذمہ داریوں نے بڑا کر دیا ہے۔ ایک بیٹی کے ماں باپ بنیے ہیں، محبت ہوگی، ایک دوسرے کا احساس آ گیا، فرق ہے 2 سال پہلے میں اور آج میں فرق ہے۔ تم اب سارا دن ایک بات پر مجھ سے بحث نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں ایسا کر سکتا ہوں۔ ہاں مگر ایک چیز ویسی کی ویسی ہے، اور وہ کیا ہے؟ میں تمہاری باتیں مان لیتا ہوں، تم سے لڑتا جھگڑتا نہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ اچھی بات ہے، بیویوں کی بات ایک دفعہ میں مان لینی چاہیے، وہی شوہر کامیاب رہتے ہیں۔ وہ مسکرائے۔ الحمدللہ میں کامیاب ہوں، اللہ کی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے میرے پاس۔ جس کے پاس ماہرہ کمال ہو بلا وہ پریشان ہو سکتا ہے؟ بالکل، ایگزیکٹلی، شاباش، اللہ تمہیں ہمیشہ کامیاب کرے۔ اس سے گلے لگا چکا تھا۔ امی آپ نور کو سنبھالیں، مجھے کام ہے، میں آتی ہوں۔ کہاں جا رہی ہے؟ شاہویر کو پتا ہے؟ ہاں میں نے کال کی تھی، انہیں پتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اسے بتا دیا نا تو خیر ہے، چلی جاؤ۔ کیا لینا ہے؟ ویسے کچھ نور کی چیزیں، کچھ مجھے اپنے لیے کچھ لینا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دے۔ نہیں میں کل ہی بازار گئی تھی، جو چاہیے تھا لے کر آ گئی تھی۔ تمہارے لیے بھی 2-3 چیزیں لائی ہوں، آؤ تو دکھاتی ہوں۔ اوکے امی، میں بعد میں آ کر دیکھتی ہوں، ابھی مجھے کام ہے۔ آپ نور کا خیال رکھیے گا، میں جلدی آ جاؤں گی۔ وہ اپنی بیٹی کا گال چومتے ہوئے گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ چیزیں اٹھا کر باسکٹ میں رکھ رہی تھی جب اچانک اس کا ٹکر کسی سے ہو گیا۔ او آئی ایم سوری، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ سوری، اٹس اوکے۔ ماہرہ نے سر جھٹکا اور گری ہوئی چیزیں اٹھانے لگی۔ میں ہیلپ کر دیتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ماہرہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ حسن اسے دیکھتا رہا۔ کتنی خوبصورت تھی، سراپا حسن، ایسا اس نے بہت کم دیکھا تھا۔ یوں مکمل چاند کی طرح چمکتا چہرہ۔ وہ چیزیں اٹھاتے مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ ہو گیا ہو تو میں جاؤں؟ ماہرہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نظروں کے تسلسل کو سمجھ گئی تھی۔ او آئی ایم سوری، میں کہیں اور تھا۔ جی میں خوب سمجھتی ہوں۔ وہ ٹرالی آگے کی سیٹ کی اور حسن اس کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ شاپرز کار کی ڈبگی میں رکھ رہی تھی جب حسن سامنے آ کر اس کو مدد کرنے لگا۔ میں نے مدد نہیں مانگی، اٹس اوکے، میں خود کر لوں گی، پہلے میں نے آپ کا کام بڑھایا تھا، یہ سمجھنے میں فیور دے رہا ہوں، مگر مجھے فیور کی ضرورت نہیں ہے، تھینک یو سو مچ۔ چلے جائیے۔ وہ سارے شاپرز ڈگی میں رکھ چکا تھا۔
डिग्गी बंद करते हुए माहिरा की तरफ मुड़ा। पहले के लिए आई एम सॉरी, मेरा देखने का मकसद हरगिज बुरा नहीं था। तो क्या था? क्या देख रहे थे आप मुझ में? हसन ने नजरें चुराई। ऐसे ही बस, आप जानी पहचानी लगी थी, उसके पास कोई और वजह नहीं बनी थी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? माहिरा पलटी। मैं अनजान लोगों को अपना नाम नहीं बताया करती। मेरा नाम हसन है, गुड नेम। और आपका गुड नेम क्या है? वो कुछ मिनट उसे देखती रही, फिर धीमे लहजे में बोली, माहिरा कमाल। और बिना एक 20 सेकंड जाया किए वो गाड़ी में बैठकर वहां से जा चुकी थी। हसन पीछे गुमसुम खड़ा उसके होंठों की जुम्बिश को देखता रह गया। माहिरा, माशाल्लाह। घर पहुंची तुम? नहीं, बस जा रही हूँ। ध्यान से ड्राइव करना माहिरा, और बस कॉल कट करो। मुझे मुझे क्यों कॉल किया अगर तुम गाड़ी चला रही हो तो? गुस्सा क्यों कर रहे हो शाबिर? तो मुझे तुम्हें कुछ बताना था। क्या बताना है? सब ठीक है ना? फिर वो चुप होगी। वो भी क्या बच्चों की तरह शाहवीर को सब कुछ बताने लगती थी। बोलो, कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस ये बता रही थी कि मैं बस घर जा रही हूँ। हाँ ठीक है, फोन बंद करो। अभी वो फोन बंद करती, इससे पहले ही शाहवीर ने एक चीख सुनी। मायरा, मायरा क्या हुआ? मेरी बात सुनो, क्या हुआ है? फोन से शाहवीर को लोगों की आवाजें आने लगी। अरे, ये गाड़ी का तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। लड़की है अंदर, गाड़ी के अंदर। वो चीखने लगा। हेलो, कौन है? क्या हुआ है? दूसरी जाने मौजूद शख्स ने लोकेशन के साथ शाहवीर को एक्सीडेंट की नौयत भी बताई। वो कांपता हुआ ऑफिस से निकला। उसे समझ नहीं आ रहा था वो किस तरह माहिरा तक पहुंचे। हाथ पैर लरस रहे थे, दिल धड़क रहा था। हॉस्पिटल की राहदारी में इधर से उधर चक्कर काटते हुए परेशान हाल दिखाई दे रहा था। तभी किसी ने पानी का गिलास थमाया। शाहवीर ने उसकी तरफ देखा। वो एक सुलझा हुआ नौजवान लगता था। आप? हाँ, मैं ही माहिरा को हॉस्पिटल लाया था। आप उसका नाम कैसे जानते हैं? हमारी एक छोटी सी मुलाकात हुई थी उनके एक्सीडेंट से कुछ देर पहले। शाहवीर का चेहरा सवालिया हुआ। उससे माहिरा ने फोन पर यही बात बताई थी। वो कुछ बताना चाह रही थी। वो फीका सा मुस्कुराया, तो शायद वो इसी मुलाकात के बारे में बताना चाह रही थी, मगर फिर बता नहीं पाई। वो दोनों एक दूसरे को इतना तो जानते थे कि उसे पता था कि उसने क्यों फोन किया था। अच्छा, अल्लाह करेगा वो बिल्कुल ठीक होंगी, कुछ नहीं होगा उन्हें। हसन के लिए बिल्कुल इत्तेफाक था कि वो भी इसी रोड से गुजर रहा था। एक्सीडेंट देखकर वो रुक गया। जब उसे हॉस्पिटल ला रहा था, उसके फोन से एक और कॉल भी कर चुका था, जो शाहवीर को ही गई थी। और उसी के नतीजे में वो डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंच गया। जब हसन उसे हॉस्पिटल ला रहा तो माहिरा हल्का हल्का होश में थी। यानी आखिरी बार जिसे माहिरा ने देखा वो हसन था। हसन के हाथ में अभी तक माहिरा का खून लगा था। वाइट शर्ट खून से तर थी। बार बार अपने आप को देखता था। एक ही मुलाकात में वो लड़की सीधा जाकर उसके दिल में बसी थी। तभी डॉक्टर बाहर निकला। शाहवीर उसकी तरफ बढ़ा। मेरी वाइस कैसी है डॉक्टर? वो खतरे से बाहर है मिस्टर शाह, मगर चोट बहुत गहरी आई है उनके दिमाग पर। हम कुछ नहीं कह सकते। जब तक उन्हें होश नहीं आता हम कुछ नहीं बता सकते कि वो किस कंडीशन में है, क्या याद है और क्या याद नहीं। शाहवीर के कदम पीछे हुए। ये हो सकता है कि अपनी जिंदगी यही ताल भूल गई हो। ये भी हो सकता है कि वो सब कुछ भूल गई हो। कुछ याद भी हो सकता है और कुछ ना भी याद हो। चोट बहुत गहरी थी, बस इतना इत्मीनान था कि वो खतरे से बाहर थे। डॉक्टर ने ताकीद की कि अगर वो कुछ भूल जाए तो फौरन उन पर कोई प्रेशर मत डालें, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। शावीर दीवार से जा लगा। हसन भी डॉक्टर की बात यूं सुन रहा था जैसे उसे यकीन ना हो। माहिरा के होश में आ रही सबसे पहले जिस शख्स उसके पास मौजूद था वो शाहवीर था, मगर वो उसे यूं देख रही थी जैसे पहचानती ना हो। तभी कमरे में आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोग भी दाखिल हुए। वो किसी को नहीं पहचान रही थी, सबको यूं ही देख रही जैसे जानती ना हो। मैं कौन हूँ? क्या हूँ मुझे? उसकी माँ का हाथ देखते यार अपने दिल पर गया। वो छोटे छोटे कदम उठाती अपनी बेटी के पास आई। मैं माँ हूँ तुम्हारी माहिरा। वो भीगी आंखों से उन्हें देखने लगी। आप माँ हैं? हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ मेरी प्यारी बच्ची। होना चाहते हुए उनका हाथ थाम चुकी थी। मुझे क्यों कुछ याद नहीं है। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम सब भूल गई हो, मगर खैर हम सब है ना, तुम महफूज हो। वो रोने लगी। मुझे कुछ याद नहीं। मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब उसकी नजर सामने खड़े हसन पर पड़ी। वो उसे देख रहा था। वो अपने करीबी लोगों को भूल गई थी। हसन के होंठों ने जुम्बिश की। उसे लगा जैसे उसकी हॉस्पिटल की पूरी दीवार उस पर आ गिरी थी। क्या वो उसे याद थी? मामूली सी एक मुलाकात। शामिर ने झट से उसकी तरफ देखा। क्या कहा तुमने? हसन। अम्मी ने कहा ये हसन है, मैं जानती हूँ इसे। वो आगे बढ़ा। आपको क्या याद है मेरे बारे में? कुछ नहीं, बस ये याद है मैं आपको जानती हूँ, आप हसन है ना? हाँ। मुझे और कुछ याद नहीं, कुछ भी नहीं। शायद उसे बस वही याद था जो एक्सीडेंट को पहले वो सोच रही थी। और शायद यही वो शख्स था। उसे घर आए हुए 2-3 दिन हो चुके थे, मगर वो खोई खोई रहती थी। वो माहिरा कमाल जो हंसती मुस्कुराती मुस्कुराहटें बिखेरती रहती थी,
अब खोई खोई रहती थी क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आता था। वो अपना आप खो बैठी थी। उसकी 2 साल की उल्ला बेटी नूर उसके आगे पीछे घूमती रहती है, मगर वो उसे भी पहचानती नहीं थी। वो मामा मामा कहती उसके नजदीक आती और बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरती रहती। शाहवीर ने कोशिश की कि नूर उससे दूर रहे, मगर वो बच्ची थी, माँ से दूर नहीं रह सकती थी। अपनी किसी भी जरूरत पर वो उसी की तरफ लपकती थी। शाहवीर कमरे में दाखिल हुआ तो मायरा घबरा कर उठ खड़ी हुई। हाँ, वो उसकी मौजूदगी में घबरा जाती थी। बैठ जाओ, मैं कुछ नहीं करता। इसे ले जाओ। ये क्या कर रही है? मैं इसकी माँ नहीं हूँ। शाहवीर की आंखें भीग गई। हाँ, ले जाता हूँ, तुम डरो नहीं, बैठ जाओ। बाबा। नूर अपने बाबा की आगोश में आके मम्मा से कहे ना मेरे साथ खेलें। वो अपनी टूटी फूटी जुबान में कहने लगी, मैं खेल लेता हूँ आपके साथ। मामा भी ठीक नहीं है ना? वो गौर से उन दोनों को देखने लगी। कुछ धुंधला 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 सा दिमाग पर हिट हो रहा था। उसे सर में दर्द होने लगा। वो बैठ के शाहवीर उसकी तकलीफ चेहरे से देख सकता था। कमरे से बाहर जाते उसकी आंखें भीगी हुई थी। अब आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये 1 हफ्ते में तीसरी बार था जब हसन उससे मिलने आया था, और वो उसके पास खुश खुश हो जाती थी क्योंकि उसे लगता था वो उसे जानती है। वो वाहिद इंसान था जिसका नाम उसे याद था। याद करना नहीं पड़ा था। मैं कौन हूँ? क्या मैं आपको जानती हूँ? हम दोस्त हैं। हम दोस्त नहीं हैं। आपके एक्सीडेंट से पहले हमारी एक मामूली सी मुलाकात हुई थी। अच्छा, थैंक यू सो मच। मुझे अम्मी ने बताया आपने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था। मुझे नहीं पता मुझे आपका नाम की याद है, मगर बस आपका नाम ही याद है। इसीलिए जब आप आते हैं तो मुझे कॉन्फर्ट मिलता है। शुक्र है मुझे कुछ याद तो है। वो जो अपनी सारी याददाश्त खो चुकी थी, एक ही दला से जो खुश हो गई। वो मुस्कुराया। अपना ख्याल रखा करे। तभी शाहवीर कमरे में दाखिल हुआ। हसन को देखकर उसके चेहरे के जाविये बिगड़ गए। उसे ये शख्स जरा भी अच्छा नहीं लगता था। वो घर से बाहर निकल रहा था कि शाहवीर ने उसकी तरफ देखा। यहाँ मत आना, वो मेरी बीवी है। कुछ याद नहीं है उसे, मगर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर तुम मुझे उसके आसपास भी नजर आए। हसन ने उसकी तरफ देखा। आप ठीक कहते हैं, मैं नहीं आऊंगा, मगर मुझे इसकी फिक्र होती है। उसकी फिक्र करने के लिए मैं हूँ। आपको उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मिस्टर हसन। हसन ने सिर झटका। वो ठीक कह रहा था। शाहवीर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त माहिरा के साथ गुजार रहा था। वैसे ही वॉक करते हुए उसके साथ आइसक्रीम खाना, लॉन्ग ड्राइव पर जाना। वो चुप रहती थी। शुरू शुरू में तो उसे खुद से दूर रहने का मशवरा देती थी, मुझे तुमसे दूर रहना, तुम कौन हो, मगर वो माहिरा की किसी भी बात को खाते में नहीं लाता था। वो हसन से मिलना चाहती तो उसे झटक कर ध्यान देता था, ये कहकर कि वो उसका शौहर है। धीरे धीरे वो कबूल करने लगी कि वो ठीक कहता है। नूर के साथ उसकी अटैचमेंट बहुत नेचुरल सी थी। वो उसकी माँ थी। जब वो पास आती थी और वो नन्ही आंखों से अपनी माँ को देखती तो वह नसार ही हो जाती थी उस बच्ची पर। उसकी मोहब्बत दिल से थी क्योंकि वो उसकी औलाद थी। न चाहते हुए भी माहिरा वो सब कुछ कर रही थी जो एक माँ को अपनी औलाद के लिए करना चाहिए। शाहवीर जानबूझकर नूर को उसके पास जाने से नहीं रोकता था क्योंकि वो चाहता था कि उससे मानूस हो जाए। डॉक्टर्स कहते थे कि माहिरा की यादों का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है कि वो कभी वापस ना आए और हो सकता है कि आ जाए। इसीलिए शाहवीर चाहता था कि वो उनसे मनहूस हो। इसे अपनी परवाह नहीं थी। वो सारी जिंदगी यूं ही उससे दूर रह सकता था, मगर उसे अपनी बेटी की परवाह थी। ये बीवी के बगैर रह सकता था, वो छोटी सी बच्ची माँ के बगैर नहीं रह सकती थी। नूर माहिरा के साथ ही सोती। माहिरा को ऐसा लगता था कि वो उस चीज़ की आदी है। उसके लिए कुछ नया नहीं था। फिर ऐसा ही हुआ था। 1-2 माह में वो नूर के साथ इतनी मानूस हो गई कि वो उसके बगैर रह ही नहीं पाती थी। शाहवीर कम अज़ कम इस तरफ से पुरसुकून था कि उसकी बेटी महफूज है, अपनी माँ के पास होती और वो सुकून से घर से बाहर निकल सकता था, काम देख सकता था। मुझे हसन से मिलना है। क्यों मिलना चाहती है उससे? वो सोफे पर बैठा था जब वो नज़दीक आकर बोली, क्या पता मुझे कुछ याद है जे? उसका नाम याद था मुझे, यानी कुछ तो हुआ होगा ना? वो उलझी हुई लगती थी। शाहवीर नज़दीक हुआ। तुम्हें उसके नहीं मेरे बारे में सोचना चाहिए। मेरे साथ वक्त गुजारो, क्या पता याद आ जाए सब कुछ। तुम दूर रहो मुझसे। क्यों दूर रहूं? शोहर तो मैं हूँ और तुम्हें हसन की पड़ी है। उससे मिलने की बात कर रही हूँ। मेरे सामने मत किया करो माहिरा। देखो, माहिरा ने उंगली आगे की तो शाहवीर हंस पड़ा। उसके अंदाजों पर ही तो फिदा था। वो धीरे धीरे उंगली हिलाने लगी। तमीज सीख रहो तुम। मैंने कहा ना दूर रहा करो मुझसे। वो हंसे जा रहा था। वो दोनों हाथ अपनी कमर पर रख चुकी थी। क्यों हंस रहे हो? मैंने कोई जोक मारा है? मैं तुम्हारी पटाई कर दूंगी शाहवीर। वो अपने असली अंदाज में बोली थी। शाहवीर चुपचाप फिर उसे देखता रहा। हाँ हाँ, लड़ो मुझसे, मुझसे उलझो, मैं थकूंगा नहीं।
مگر میرے سامنے کسی غیر مرد کا نام مت دو، میں مر جاتا ہوں یار۔ اس کے ہاتھ تھامے وہ اسے کہہ رہا تھا۔ وہ ساکت ہی تو ہو گئی تھی، اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھتے دور سے ہاتھ سے اس کے رخسار پر پھیر رہا تھا۔ ماہرہ گہری گہری سانس لیتی اسے دور ہونا چاہتی تھی، مگر وہ اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ بہت آہستہ سے اس کو ہونٹوں پر جھکتا وہ اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ جیسے سسکی اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر وہ اپنے بازو میں اسے اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، میں بس یاد دلا رہا ہوں کہ میں تمہارا کون ہوں۔ اسے لٹاتا ہوا وہ اس پر جھکا۔ یہ غلط ہے، وہ بولی، یہ میرا حق ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس میں سما رہا تھا اور وہ یوں تھی جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ ہو، جیسے وہ اسے روک ہی نہیں سکتی تھی۔ ماہرہ نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کسی طرح اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ خود اس کے لمس پر بکھر رہی تھی، اس میں سمٹ رہی تھی۔ ماہرہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کے ساتھ اتنی کمفرٹیبل کیوں تھی۔ یوں ہی اس کی باہوں میں وہ ساری رات گزر گئی، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ وہ صبح اٹھا تو اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ نہ جانے کتنے دنوں کے بعد وہ سکون سے سویا تھا اپنی بیوی کی باہوں۔ یہ سکون تو جیسے کھو ہی گیا تھا۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ در بدر تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، مگر اسے سوچ لیا تھا کہ وہ ماہرہ سے بالکل دور نہیں رہے گا۔ اسے اپنا احساس دلائے گا، اسے یاد دلائے گا وہ کون ہے۔ اگر وہ اس سے دور رہے گا تو وہ کیسے سمجھ پائے گی؟ اگر یہ یادداشت ساری زندگی واپس نہ آئی تو کیا وہ اپنی بیوی سے ساری زندگی دور رہے گا؟ وہ بیوی جس سے وہ اتنا پیار کرتا تھا، جس سے اسے اتنی محبت تھی، جو بھی تھا جیسا بھی تھا اسے سب پہلے سے سمیٹنا تھا، اور وہ شروعات کر چکا تھا۔ آئس کریم کھانے چلو گی میرے ساتھ؟ تم میری ایک بات مانو تو میں تمہاری ساری باتیں مانوں گی، وہ روب چھاڑنے والے انداز میں بولی تو وہ ہنس پڑا۔ میں تمہاری ساری باتیں مانوں گا، تم بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھے حسن سے ملاؤ۔ تم پھر سے وہیں آ کے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں شاویر، مجھ سے ملنا چاہتی ہو؟ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ یہی کہ مجھے اس کا نام کیوں یاد ہے، کیوں تم آخری دفعہ اس سے ملی تھی، اسی لیے بس اتنی سی بات ہے ماہرہ۔ مجھے تم کیوں نہیں یاد ہو؟ کیوں یاد تھا؟ کیونکہ میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، مگر تم تو کہتے ہو اس وقت میں تمہارے ساتھ کال پر تھی۔ اگر میں تمہارے ساتھ کال پر تھی تو مجھے تم کیوں یاد نہیں ہو؟ مجھے نہیں پتا۔ کیا تمہیں مجھ پر ٹرسٹ نہیں ہے؟ کیا تمہیں ان لوگوں پر ٹرسٹ نہیں ہے جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، تمہارے والدین، تمہاری اولاد اور میں؟ ماہرہ، میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہیں کیسے کسی غیر مرد سے ملنے دوں؟ میں تمہارے اوپر ایک نگاہ غلط برداشت نہیں کر سکتا، اور تم اس سے ملنے کی بات کر رہی ہو؟ اور ویسے بھی وہ 2-3 دن بعد پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے۔ شاہویر، مجھے ایک بار اس سے ملنے دو۔ ٹھیک ہے، وہ گہرا سانس لے کر جیسے تھک گیا تھا۔ ہاں، میں 2 دن میں کینیڈا جا رہا ہوں۔ وہ بہت مایوس لگتا تھا، اسے پہلی نظر کی محبت پر یقین نہیں تھا، مگر ماہرہ کمال سے اسے پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی۔ تم نے جان بچائی تھی میری، تھینک یو سو مچ۔ اگر تم مجھے ہاسپٹل نہ لاتے تو شاید میں مر جاتی، شاید اسی لیے مجھے تم یاد ہو۔ ہاں یہی بات ہے ماہرہ، وہ ایک معمولی سا دن تھا، مگر میں اسے کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ میں بھی تھینک یو سو مچ، تم یہ دوسری بار کہہ رہی ہو۔ جانتی ہوں حسن، مجھے تمہارے علاوہ کوئی یاد نہیں، شاید اسی لیے م، کیونکہ مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا تھا۔ تم چلے جاتے ہو اور میں تمہارا شکریہ ادا نہ کر پاتی تو جب مجھے سب کچھ یاد آ جائے گا تو مجھے افسوس ہوگا نا۔ اللہ کرے تمہیں سب یاد آ جائے۔ تمہارا شوہر تم سے بے حد محبت کرتا ہے، وہ بہت اچھا انسان ہے۔ میری دعا ہے کہ تمہیں بہت جلد سب کچھ یاد آ جائے، انشاءاللہ۔ وہ مسکرایا کہ وہ بھی مسکرائی۔ وہ چپ چاپ ماہرہ کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، وہ جو اس کے دل میں بس گئی تھی، یہ جانتے بوجھتے کہ اسے مل نہیں سکتی، کبھی بھی ناممکن کی بات تھی، اس لیے وہ ملک چھوڑ کر جا رہا تھا تاکہ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال سکے۔ مل لیا؟ ہوگی تسلی؟ ہاں ہوگی۔ وہ آئس کریم کھاتی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ مجھے ونیلا نہیں پسند، اور مجھے یہ زبردستی کیوں کھلا رہے ہو؟ مجھے چاکلیٹ نہیں پسند، مگر میں بھی تو کھا رہا ہوں نا، چپ چاپ کھاؤ۔ شاہویر، وہ لاڈ سے بولی، تم ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی کرتے ہو؟ شاہویر مسکرایا، ہاں کیونکہ میں چاہتا ہوں ہم دونوں ایک دوسرے کی پسند اپنائیں، ایک دوسرے کے رنگ میں رنگ جائے، اسی لیے کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اس سے کیا ہوگا مسٹر؟ ایک دوسرے کی پسند اپنائیں گے، اس سے سکون ملے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، وہ ابھی تک اسے چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ یہ ٹی شرٹ پہنو، کوئی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ ضد کرنے کی۔ شاہویر، میں نہیں کرتا ضد، بیگم صاحبہ جو تم کہو گی وہی پہنوں گا۔ وہ ہنس پڑے، شاباش پہنو۔ نور چلتی ہوئی ماں کے پاس آئی تو وہ جھک کر اس کے بال بنانے لگے۔ کہتی ہے میری بڑھیا بالکل ٹھیک، نانی کے ساتھ کیوں سوئی تھی رات کو؟ بابا نے کہا تھا۔ نور نے کان میں سرگوشی کی تو ماہرہ بلش ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو جب واش روم سے نکلا تو ماہرہ اسے کھونے لگی، یعنی تم اب میری بیٹی کا بھی فائدہ اٹھاؤ گے؟
میں نے کیا کیا؟ اس کو رات کو امی کے پاس کیوں بھیجا تھا؟ وہ نزدیک آیا، اپنے ہونٹوں سے اس کی ہونٹ چھوئے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ کیا اچھا نہیں لگا؟ وہ شرارتی انداز سے بولا تو 2 قدم پیچھے ہوئے۔ اب تم آپ پہ چاہ رہے ہو، دور ہٹو۔ ٹھیک ہے، کچھ نہیں کرتا۔ وہ دونوں ہاتھ اوپر کر چکا تھا۔ تم ڈر کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں، میں تم سے ڈرتی ورتی نہیں ہوں۔ ڈرتی ہے میری چوتی؟ وہ ہنس پڑا۔ جانتا ہوں ماہرہ کمال، اور مجھ سے ڈرے گی؟ امپاسبل۔ ایگزیکٹلی، یہ یاد رکھو۔ شاہبیر، دھیرے گاڑی چلاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ گاڑی دھیرے یا محترمہ، تمہیں نہ جانے کیوں ڈر لگ رہا ہے۔ وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ ماہرہ تو بہت زیادہ باتیں کر لیا کرتی تھی شاہبیر سے۔ شاہبیر نے نوٹ کیا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں سو پاتی تھی۔ اس سے بات کیے بغیر جیسے وہ کیا کرتی تھی، اس کی اختی عادتیں اس پر حاوی ہو رہی تھی، اور یہ شاہبیر کے لیے بہت خوشی کی بات تھی۔ یہ ایک مثبت اثر تھا جو اس کی سنگت کا ماہرہ پر ہو رہا تھا۔ تبھی ماہرہ چیخی۔ شاہبیر دھیان تھے۔ شاہبیر نے سامنے دیکھا اور کٹ کرتے ہوئے بریک لگا چکا تھا۔ تبھی گاڑی ایک پیڑ سے ٹکرا گئی۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے ماہرہ کو کسی بھی چوٹ سے بچا چکا تھا، مگر خود کو نہیں بچا پایا تھا۔ ماہرہ چیخی کی، شاہبیر تم ٹھیک ہو نا؟ انہیں کچھ نہیں ہو سکتا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ شاہبیر میری طرف دیکھو۔ شاہبیر دھندلی آنکھوں سے اپنے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا آہستہ سے اٹھا۔ ماہرہ کو شاید چکر آ رہے تھے۔ شاہبیر اپنا توازن سنبھال چکا تھا۔ وہ ماہرہ کی طرف بڑھا۔ ماہرہ تم ٹھیک ہو؟ اس کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر اپنا سر شاہبیر کے سینے پر گرا چکی تھی۔ کیسی ہے میری بیوی؟ وہ بالکل ٹھیک ہے نا، کوئی چوٹ نہیں آئی؟ شاید سٹریس اور ڈر کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئے ہیں۔ اللہ خیر کرے گا، انہیں ہوش میں آنے دے۔ اس کی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ تم ٹھیک ہو نا شاہبیر؟ معمولی سی چوٹ ہے امی، میں ٹھیک ہوں۔ نہ جانے کیوں وہ ڈر گئی تھی، بس شاید بے ہوش ہوئی ہے، ورنہ ایسا کچھ خاص نہیں ہوا۔ ہم ٹھیک ہیں، اللہ کرے میری بچی بھی ٹھیک ہو۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھا تھا۔ وہ بے ہوش تھی۔ وہ ہولے ہولے اس کے بال سہلا رہا تھا۔ وہ کسمسائی اور ہلکی ہلکی آنکھیں کھولتے ہوئے شاہبیر کو دیکھنے لگی تو وہ مسکرا، کوٹ بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھامتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں نا؟ میں ڈر گئی تھی شاہبیر، پر بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ شاہبیر مسکرا، تم ٹھیک ہو تو میں بھی ٹھیک ہوں۔ ماہرہ، میں سوچ رہی ہوں تو وہ کچھ ہو جاتا تو تمہارے بغیر کیسے جیتی میں؟ وہ ہاتھوں کے مکے بنا کر اسے مار رہی تھی۔ اس کے انداز پر وہ چونکا۔ تم ٹھیک ہو ماہرہ؟ وہ مسکرائی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے سب یاد آ گیا شاہبیر۔ شاہبیر مسکرا دیا۔ مجھے سب یاد آ گیا، آئی ایم سو سوری۔ اٹس اوکے۔ وہ رو رہا تھا اور وہ بھی رو رہی تھی۔ ایک دوسرے کے سینے سے لگتے وہ بے حد پرسکون تھے۔ شاہبیر کو لگا وہ زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت گیا، اپنی ماہرہ کو کھونے سے بچ گیا۔ اللہ نے اس کی سن لی۔ آنے تو تمہارے بابا کو بتا دی اسے میں کہ تم دن بدن ان کے جیسی ہوتی جا رہی ہو۔ نون نے بڑی بڑی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ بابا کہتے ہیں میں آپ جیسی ہوں؟ ماہرہ نے منہ بنایا، دل میں بولی اس کو تو آنے تو پوچھتی ہوں ذرا کیا کہہ رہا ہے میری بیٹی کو۔ اور ہاں ماما، میں واقعی آپ جیسی ہوں، نور پیارا سب میں بناتی ہے بولی۔ دادا جان کہتے ہیں میری سارے شرارتیں آپ جیسی ہوتی ہیں۔ ماہرہ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے۔ ہاں بالکل، اب تو سب یہی بولیں گے نا کہ تم میری جیسی ہو۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی چومنے لگی۔ اتنی پیاری جو ہو، اور پراؤڈ کیا کر اس بات کہ تم اپنی ماں پر گئی ہو۔ نور ہنس کر کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ آج تو ذرا پوچھتی ہوں کیا سمجھاتے رہتے میری بیٹی کو کہ وہ شرارتی ہے کیونکہ میں اس کی ماں ہوں؟ وہ ہنس پڑا۔ ادھر آؤ میرے پاس، چڑی کیوں ہوئی ہو؟ ابھی تو محبت کا وقت ہے، وقت دیکھو ذرا۔ ماہرہ نے گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 1 بجا رہی تھی۔ تمہیں نا میں بتا رہی ہوں، دور رہو مجھ سے، دور نہیں رہ سکتا، ادھر آؤ نا۔ تم نے کہا تھا بچوں کی ٹیم بناؤ گی، اب یہ تو ظلم ہے نا کہ تم خود بھی بھول گی۔ ماہرہ بلش ہوئی۔ تم اتنا اسٹیٹ فارورڈ کب سے ہوگے؟ جب سے تم بیگم بنی ہو تب سے۔ اب آؤ نا میرے پاس، وقت ضائع مت کرو، ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت ہے۔ وہ ہنس پڑی اور مسکراتی اس کی آغوش میں آ گئی۔ نور کے بعد اللہ نے انہیں 2 بیٹوں سے نوازا تھا جو ٹوئنس تھے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے اتنی محبت تھی کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں پاتے تھے۔ پھر اللہ نے انہیں خوبصورت اولاد سے نوازا تھا۔ ان کی فیملی مکمل تھی۔ شاہبیر کمال ماہرہ کمال پر نثار تھا۔ وہ عورت اسے مکمل کرتی کہ مسکراہٹیں بکھیر کی جس کے گھر کی رونق کی۔ ماہرہ کمال کی مسکراہٹوں اور شرارتوں سے اس کا گھر آباد تھا۔ ختم شد۔